الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوامی سطح پہ یہ بات پائی جاتی ہے کہ جیسی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے اور وہ لوگ پورے مہینہ اور خصوصیت کے ساتھ 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک وہ لوگ سوگ مناتے ہیں، غم مناتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے، یہ سوگ والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں امام حسن و حسین اور تمام اہل بیت اطہار کے اوپر اس مہینے میں امام حسن و حسین اور تمام اہل بیت اطہار کے اوپر ظلم اور زیادتی کیا گیا، انہیں ستایا گیا اور یہاں تک کہ انہیں شہادت کی جام پلایا گیا، یعنی ان کے اوپر ظلم و زیادتی کر کے اور انہیں قتل کیا گیا۔ اس وجہ سے وہ سوگ مناتے ہیں، غم مناتے ہیں، اور اس مبارک مہینے میں بہت ساری چیزیں وہ نہیں کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں۔ تو کیا اس مبارک مہینے میں اور خصوصیت کے ساتھ 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک امام حسین کی یاد میں غم منانا، سوگ منانا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ شریعت سے اس کا کوئی تعلق ہے یا تعلق نہیں ہے؟ ان چیزوں کو جو لوگوں کے لیے اپنے اوپر لازم قرار دینا جائز نہیں تھا، ان چیزوں کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیا ہے، اور وہ چیزیں جو ان کے اوپر لازم اور ضروری تھی ان ساری چیزوں کی طرف وہ توجہ ہی نہیں دیتے۔ تو یہ سب کام کرنا کیا لوگوں کے لیے جائز ہے، ناجائز ہے؟ شریعت کے اعتبار سے کتنے دن تک غم منانا جائز ہے، کتنے دن تک غم منانا جائز نہیں؟ انشاءاللہ ان ساری چیزوں پر بات کریں گے اور ہم کلیئر کریں گے کہ وہ لوگ جو خصوصیت کے ساتھ 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک سوگ مناتے ہیں، غم مناتے ہیں، سوگ اور غم منانے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں وہ نہیں کرتے ہیں، تو انہیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے میرے بھائی آپ اس چیز کو یاد رکھیں گے کہ اسلام میں غم منانا ایک مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، اگر قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، بھائی کا انتقال ہو جائے، اسی طرح سے کسی اور جو قریبی رشتے ہیں نا، آپ قریبی رشتے میں کون کون آتے ہیں ان ساری چیزوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قریبی رشتہ دار کا اگر انتقال ہو جائے تو 3 دن تک یہ سوگ منانا، غم منانا اور تعزیت وغیرہ کرنا جائز ہے۔ جی ہاں، اعلیٰ حضرت نے جیسا کہ فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ پہلے دن تعزیت کرنا یہ زیادہ بیٹر ہے، افضل طریقہ ہے کہ آپ پہلا دن تعزیت وغیرہ کریں، تعزیت وغیرہ اللہ کریم کی بارگاہ میں کچھ آیتیں، سورتیں پڑھ کر کے اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، ہے نا، بخشش کے لیے دعا کریں، ہے نا۔ تو اس چیز کو آپ یاد رکھیں کہ اگر قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو 3 دن کے اندر تعزیت کریں، 3 دن تک یعنی سوگ منانا جائز ہے۔ 3 دن کے بعد سوگ منانا یہ مکروہ تنزیہ ہے، یعنی شریعت اس چیز کو ناپسند کرتی ہے۔ 3 دن کے بعد سوگ منانا یہ مکروہ تنزیہ ہے، شریعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی ہے۔ کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو 3 دن تک سوگ منا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی، اور 4 مہینے 10 دن کے بعد ہی وہ کہیں نکاح وغیرہ کرے، شادی وغیرہ کرے۔ تو یعنی یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اگر مسلمان نے قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو 3 دن، اسی طرح سے اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن۔ اب سنیے گا کہ امام حسین جو کربلا کی سرزمین پر شہادت کے جام پیے، ان کے اوپر یزیدیوں نے ظلم و زیادتی کی، ناانصافی کی، اپنے نانا کے دین کے لیے انہوں نے اپنی گردن کٹوانا گوارا کیا، لیکن ظالم و جابر کے اوپر بیعت کرنا قبول نہیں کیا، ہے نا۔ تو امام حسین کو کربلا کی سرزمین پر شہید ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 1350 سال ہو گئے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 1350 سال ہو گئے۔ اب 1350 سال ہونے کے باوجود آپ 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک غم منائیں، سوگ منائیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ اس چیز کو آپ سمجھیے گا، شریعت اس چیز کو پسند کرے گی؟ اس چیز کو شریعت پسند کرے گی؟ اس چیز کو شریعت پسند بالکل نہیں کرے گی۔ اور غم اور سوگ منانے کی وجہ سے دیگر چیزوں کو جو آپ کے لیے جائز تھی، جیسے بہت ساری اس میں چیزیں ایڈ کر لیں، شادی بیاہ ہے، نیا لباس ہے، سرما وغیرہ ہے، عورتیں مہندی وغیرہ لگانا، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں تو لوگ نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سوگ مناتے ہیں یار،
وہ سوگ مناتے ہیں، وہ سوگ میں بیٹھتے ہیں. تو اس چیز کو شریعت پسند نہیں کرتی ہے، اور شریعت میں اس چیز کی گنجائش بھی نہیں ہے. جی ہاں، کہ 1350 سال ہونے کے بعد جو ہے آپ جو ہے سوگ منائیں، غم منائیں. ہاں تھوڑی دیر کے لیے ہم مانتے ہیں کہ سوگ اور غم لوگ مناتے ہیں، تو وہ چیزیں تو نہیں کرتے ہیں جو چیزیں کرنا ان کے لیے جائز ہے. لیکن جو چیزیں کرنا ان کے لیے جائز نہیں وہ چیزیں آخر وہ لوگ کرتے ہیں. تو پھر یہ سوگ اور یہ غم کیسا ہے یار؟ کیسا ہے؟ جیسے آپ ابھی جو ہے ہندوستان کے حالات کو آپ پڑھیں، ملاحظہ کریں تو پتہ چلے گا کہ محرم الحرام جیسے مہینے میں جو ہے ڈی جے وغیرہ، ڈھول باجے تاشے، اسی طرح سے جو ہے بہت سارے خرافات مشاہدہ کریں، مشاہدہ کرنے والی چیز ہے تو آپ کو پتہ چلے گا. ہاں اپنے غم اور سوگ منایا تو 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک یا پورا محرم میں آپ قرآن خوانی وغیرہ کروائیں نا، قرآن خوانی وغیرہ کروائیں، روزے وغیرہ رکھیں، ہے نا. اپنے گھروں پہ جو ہے ہمہ وقت جو ہے تسبیح و تحلیل میں مشغول رہیں. اسی طرح سے جو ہے غریبوں کی مدد کریں، صدقہ و خیرات کریں. تو یہ ساری باتیں چلیں گی. لیکن یہ ساری چیزیں آپ تو کرتے نہیں ہیں، اور آپ دلیل دعویٰ کیا بناتے ہیں کہ امام حسین کو شہید. ہاں واقعی میں یار یزیدیوں نے ظلم زیادتی کیا. امام حسین کے نام سے آپ محافل سجائیں، جو ہے نا ان کے واقعات وغیرہ، تذکرے وغیرہ سنیں. یہ ساری چیزیں سن کر کے اور جو ہے ایک جو ہے سبق حاصل کرنا، یا جو ہے اور بھی ان کی جو ہے حیات زندگی کو پڑھنا، یعنی ان کے حوالے سے باتیں سننا، سنانا، اور سن کر کے سنا کر کے، اور یہ سبق حاصل کرنا کہ امام حسین نے اپنے نانا کے دین کے لیے کیا کیا، کیا نہیں کیا، فاتحہ وغیرہ کا اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں کرنا تو جائز ہے. لیکن سوگ منانا، سوگ منانے کی دلیل بنا کر کے وہ چیزیں نہ کرنا جو آپ کے لیے کرنا جائز ہے، میرے بھائی یہ ساری چیزیں بالکل صحیح نہیں ہے اور جائز بھی نہیں ہے. ساری چیزوں کو آپ کریں. بالکل آپ اس مبارک مہینے میں جو ہے فاتحہ خوانی وغیرہ کا اپنے گھروں میں اہتمام کریں، قرآن خوانی وغیرہ کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں. لیکن سوگ منانا، غم منانا شریعت جو ہے اس چیز کو پسند نہیں کرتی ہے نا. تو ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں اور غور و فکر کرنے کی کوشش کریں. تو دوستو امید ہے کہ یہ ساری باتیں سمجھ میں آئی ہوگی. تو سمجھ میں آئی ہے تو اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.